بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 40 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے انہیں پیدا کیا تھا اور جوان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بت بنا کر ان کو پوجنے لگے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہ مٹی اور پتھر کے بت بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے تو ان کے لیے کیا کرتے، حالانکہ یہ مٹی کے بت تھے۔ اللہ میاں نے جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کاموں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے اور انہیں برابر سمجھاتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند سورج بنائے۔ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک دن اسی مٹی میں تم نے مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی سمجھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے تو تم چھوٹے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال اور دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں گا تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کے بارے میں تم بول رہے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ تم پر ایمان لے آئے ہیں وہی ایمان لے آئے ہیں، ان میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بنا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مذاق کے جواب میں کہتے، آج تم مذاق کر لو، جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا
چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور وہ اسے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی کے پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے۔ کیا آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی؟ اگر آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پہ پریس کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ایسی کہانیاں اسی چینل پر ملتی رہیں گی، ایسے واقعات جو سچے اور پیغمبر کے واقعات ہیں۔